السلام علیکم جناب، بات کریں پاکستان والے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حسن صاحب میں جی بھائی ڈاکٹر صاحب، اویس بات کر رہا ہوں پاکستان سے. کون سے ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر اویس علی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان سے بات کر رہا ڈاکٹر ہوں. اویس علی صاحب، اور آپ نے میں بس ابھی مہربانی کی کال کیا. تھینک یو سر. جی اوکے حسن بھائی. صاحب پہلے تو آپ کو رمضان مبارک ہو. میں آپ کو پچھلے آپ کو بھی. 3-4 مہینے سے سن رہا ہوں جی اور جی مجھے کافی نصوص اور مطلب وہ جب میں پہلی مرتبہ آپ کی بس کوئی رینڈملی ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی تو اس میں نا آپ ہاں ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور میرے پاس براہین کی کمی نہیں ہے. مجھے وہ جملہ بڑا پسند آیا تو میں نے کہا چلیں الحمد دیکھتے ہیں للہ. کہ کیا براہین ہے ان کے پاس. تو ہاں، میں نے سننا کیا اور پھر میں سنتا ہی چلا گیا. تو الحمد للہ. الحمدللہ اس کے بعد نا میں اہل تشیع کے انتہائی نزدیک آ گیا. آلدو میں امامت منصوص من اللہ کے عقیدے کو پہلے ہی مانتا تھا، لیکن کچھ ایک ابھی وہ جو ڈسکشن بڑھتی جائے گی آگے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں ابھی کہاں پہ لائک کرتا ہوں ہاں. اور میرے کوشچنس کیا ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ایکچولی میری فیملی سادات فیملی سے ہی ہے اور وہ اہل سنت اور اہل تشیع کی نا کوئی درمیان میں وہ ایگزیکٹلی کسی اس پہ نہیں ہے. فقہ حنفی کے فالوور ہیں ویسے. ہاں. تو ابھی ایسے ہے کہ وہ بھی امامت کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کلی کے قائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا. لیکن ایک تو یہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ائمہ تعین علیہ السلام کو بھی وہ منصوص من اللہ مانتے ہیں. ایک تو فقہ اچھا. حنفی کو فالو کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ خلفائے ثلاثہ کی جو ان کے دور میں جو اٹراسٹیز وہ تو ہوئی ہیں مانتے ہیں. ہاں. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ وہ ایک آیت میرے اصل میں چاچو ان سے میری بڑی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے اس معاملے میں. ہاں. تو وہ ایک آیت پیش کرتے رہتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ کہتے ہیں کہ یار جو صحابہ ہیں انہوں نے یہ سابقون الاولون میں سے تو تھے. ابھی ان کے جواب میں نے ان کو ایک بات پیش کی کہ ایک صحابی کا نام ہے وہ بھی سابقون الاولون میں سے تھا، نام تھا عبید اللہ بن جہش. ایون دین وہ کہ ہجرت حبشہ میں بھی شریک تھے، اتنا مطلب ابتدائی صحابی تھا اور کاتب وحی بھی تھا اور وہ جا کے ادھر مرتد ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آیت کا مزاج اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کے خاتمے پہ نہ ہو. تو ابھی ان کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ تو اعلانیہ طور پر اسلام سے برات کا اعلان کر دیا تھا، جبکہ یہ کلمہ پڑھتے تھے. انہوں نے کلمے مطلب توحید اور رسالت ان چیزوں سے کبھی انکار نہیں کیا تھا. اس وجہ سے اس آیت کا ان کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا. مطلب جو میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہو سکتا. تو میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں پلیز. میں آیت قرآن لے کر آتا ہوں، ایک منٹ. ٹھیک ہے نا؟ جی جی پلیز. قرآن لے کر ایک منٹ. بسم اللہ. اچھا حسن صاحب، میں اس آیت جی. کے اگر تھوڑا غور کیا جائے نا تو وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جو بات ہے نا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو ان کے جواب میں نے بھی ان کو ایک بات کی ہے کہ چلیں رضی اللہ عنہم کو تو 1 منٹ کے لیے بعد میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کیا یہ لوگ جن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یہ رضو عنہ کے مصداق تھے؟ تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ وہ اس میں تھے رضو عنہ کے مصداق، کیونکہ اگر چلیں وہ بعد میں بھی آئے گا کس لحاظ سے نہیں تھے، لیکن لگتا تو نہیں ہے کہ وہ تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا. اس پوری آیت کے مصداق نہیں آتے. اچھا، ابھی دکھاتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ آیت ہے قرآن مجید سورہ توبہ. یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سابقون الاولون جو مہاجرین اور انصار میں سے، صرف مہاجرین نہیں، انصار میں سے. والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے اتباع کرے نیکی میں، بے احسان نیکی میں ان کے اتباع کرے. تو یہ آیت کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس صدر اول کے لیے. تو روز قیامت جو ان کے اتباع کرے، ان کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو سابقین اولین ہیں اور ان کے بعد جتنے لوگ آئیں گے قیامت تک لوگ آئیں گے وہ اہل نیکی میں ان کے اتباع کریں گے تو وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحت الانہار، اور ان کے لیے ایسے باغ اور ایسے بستان اللہ نے جنات ایسے آمادہ کیے ہیں کہ ان کے نیچے، ان کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، چشمے جاری ہیں. اچھا، خالدین فیہا ابدا، وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑا کامیابی ہے اللہ کی جانب سے. اچھا، اس کے بعد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، آپ کے ارد گرد جو بادیہ نشین عرب ہیں ان میں سے منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، اور مدینہ رہنے والوں میں بھی منافقین ہیں. مدینہ کے رہنے والوں میں ایسے منافقین ہیں مردو علی النفاق، کہ انہوں نے نفاق پہ ماسٹری حاصل کیا، وہ نفاق کے ماسٹر ہو گئے. بالکل ایسے جیسے وہ ہوتے ہیں نا کرکٹر وغیرہ، بیٹسمین، بالکل وہ ماہر ہو جاتے ہیں کرکٹ میں. تو یہ نفاق میں ایسے ماہر ہو گئے. لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ
ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين، ہم ان کو دو دفعہ عذاب دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر ان کو عذاب عظیم کی طرف پلٹایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آیت یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی صرف اس لوگوں کے لیے جو انہوں نے پہلے ہجرت کیا. یہ وہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اہل تقوی، اہل ایمان، اہل احسان میں سے تھے، تو وہ لوگ، ان لوگوں کا کیا ہے، ان لوگوں اور جو ان کے بعد ان کا قیامت تک اتباع کریں گے، وہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کا اجر و ثواب ان کو ملے گا. لیکن اس کے بعد فرمایا کہ مدینہ میں رہنے والوں میں، اس وقت مدینہ میں کون رہتے تھے؟ وہ مدینہ میں رہتے تھے مہاجرین انصار رہتے تھے. ان میں وہ مہاجر تھے جو مکہ سے فتح سے پہلے آئے تھے. فتح کے بعد تو کوئی ہجرت ہی نہیں ہوتی، فتح کے بعد تو کوئی ہجرت ہی نہیں ہے. تو وہ مہاجر مدینے میں رہتے. ان میں دونوں آیتوں کا اگر آپ ساتھ پڑھیں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا کہ جتنے لوگوں نے مہاجرت کیا میں نے ان سے راضی ہوا، نہیں، اور جتنے انصار ہیں میں ان سے راضی ہوں، نہیں، یہ نہیں کہہ رہا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے جو اہل احسان ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور جو ان کی اتباع کرے گا ان سے بھی راضی ہے. لیکن مدینے حسن میں صاحب، جو یہ رہتے جو ہیں، آیت ہے نا، وہ مجھے جو میں نے ان سے یہی بات کی تھی، لیکن وہ جو جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جو آیت ہے نا، یہ صحابہ کو دو کیٹیگریز میں کرتی ہے. ایک ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک کیٹیگری ہو گئی. پھر دوسری کیٹیگری میں والذین تبعوہم بإحسان، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی طریقہ احسن پیروی کی. تو کہتے ہیں کہ جو باقی جو معاویہ بن ابی سفیان اور جو باقی یہ لوگ نہیں، وہ تو ترجمہ غلط ہے، ترجمہ غلط ہے، ترجمہ غلط ہے. ان کے بطریقہ احسن پیروی کی نہیں ہے، ان کا احسان میں پیروی کی ہے. یعنی وہ جو ان کے احسان، وہ سابقون اولین جو اہل احسان ہیں، اور یہ دوسرے والے ان کے احسان کی پیروی کریں گے، اچھے کاموں کی پیروی کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ جی جی بطریقہ ہاں. احسن پیروی کی، ہاں، ان کے اچھے کاموں کی چلے پیروی کی. اس احسان کا کے پتہ ذریعے یہ تو چلا. وہ اس جو پہلی کیٹیگری تھی، جو پہلی کیٹیگری تھی اس کے اوپر اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے. جو دوسری کیٹیگری والے ہیں ان کے اوپر شرط لگائی ہے کہ اگر احسان کے ذریعے تم نے پیروی کی تو تب اس آیت کا مصداق ہوگے، ادروائز نہیں ہوگے. پہلی والوں کے بھی تو کوئی شرط ہی نہیں لگائی ہے. یعنی صحابہ میں سے ایک صحابی ہے سعد وقاص، جس کو سعد بن مالک کہتے ہیں، سعد بن وقاص، یعنی مہاجرین میں سے ہے، پرانے مسلمانوں میں سے، اور اس نے وہ مہاجرین میں سے بھی ہے. اچھا، اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس کی مذمت میں قرآن مجید میں جو آیت میں آپ کو دکھاؤں، لہذا فرمایا یہ کتاب ہے المصدق علی الصحیحین، چھاپ دار الفکر، الجزء الثانی، چھاپ دار الفکر. یہاں پہ بلی کتاب چھپی سنہ 2009، دارالفکر بیروت میں. یہاں پر کتاب الجہاد ہے. کتاب الجہاد میں دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 2424، بلے حدیث صحیح علی شرط بخاری و مسلم، حدیث صحیح ہے بشرط بخاری مسلم. 2424 ذہبی نے کہا ہے مستدرک میں علی شرط البخاری، بخاری کی شرط پہ یہ حدیث صحیح ہے. اچھا، حدیث کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا ان عبد الرحمن ابن عوف واصحابا له اتوا النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبد الرحمن ابن عوف اور اس کے کچھ ساتھی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا یا نبی اللہ کننا فی عز ونحن مشرکون فلما آمنا صرنا اذلہ. کہا کہ جب یا نبی اللہ، ہم جب مشرک تھے تو ہم بڑے سردار تھے، عزیز تھے، صاحب عزت تھے. اب مسلمان ہو گئے تو ہم ذلیل ہو گئے. فقال انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں مشرکین کو عفو کروں، کسی سے لڑنا نہیں. یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے. اچھا، فلما حوله الى المدینہ، جب اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لایا، امرہ بالقتال فکفوا، اللہ نے حکم دیا کہ آپ قتال کرو، جنگ کرو، جنگ کرو. تو انہوں نے جنگ کرنے سے انہوں نے حکم نہیں مانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہی لوگ جو مکے میں شعر بن رہے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت کیوں نہیں دیتے. جب مدینے میں واقعا جنگ کا وقت آیا تو انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا. فانزل اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب علیہم القتال فاذا فریق منهم یخشون الناس. کیا اس لوگوں کو نہیں دیکھتے جب اللہ نے جب ان سے کہا گیا، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جنگ نہ کرو اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دے دو. مکے میں کیا تھا؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دے دو اور جنگ نہ کرنا کسی سے. اچھا، یہی لوگ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پہ جنگ لازم واجب ہو گئی ہے تو یہ کیا اذا فریق منهم یخشون الناس، یہ
جہاد کرنے سے ڈرتے ہیں، نہیں جہاد کے لیے نہیں جانا چاہتے، ڈرتے ہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے، اسی کو میں آپ کی خدمت میں مستدرک جو اردو والی مستدرک ہے ترجمے کے ساتھ اس میں دکھا دوں کہ انہوں نے کیسا ترجمہ کیا ہے. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، ترجمہ اردو کے ساتھ، شبیر برادرز کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اچھا مترجم کا نام بھی یہاں پہ لکھا ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 514 میں. یہ صفحہ نمبر 514 کتاب الجہاد، جہاد کا بیان. اچھا اس دوسری حدیث اس باب میں، حدیث نمبر 2377. یہ ترجمہ دیکھ لو عزیزو. ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور ان کے کچھ ساتھی، وہ صرف وہ نہیں ہیں، ان کے ساتھی بھی ہیں، سابقون الاولون کی بات. یہ سابقون الاولون نہیں ہیں، یہ لوگ سابقون الاولون ہمارے نزدیک اہل بیت امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، ابو ذر ہیں، یہ لوگ ہیں. سابقون الاولون سب لوگ نہیں ہیں. اچھا اور ان کے کچھ ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، جب ہم مشرک تھے تو بہت عزت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب سے ایمان لائے تب ہم ذلیل ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے عفو اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے تم لوگوں سے مت لڑنا، لڑائی کی منع فرمائی. ابن عباس فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو جہاد کا حکم نازل ہوا، تو وہ لوگ جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ جو ہے نا آیت یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کرنے، روایت یہ ہے فکفو، انہوں نے جہاد کرنے سے گریز کیا. اب ترجمہ کرنے میں ان لوگوں نے ترجمہ کو کچھ ملائم بنایا، میٹھا بنایا کہ انہوں نے تیاری نہیں کی. یہ تیاری کی بات نہیں ہو رہی، روایت یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کرنے سے گریز کیا تھا. آیت نازل ہوئی. آیت کا ترجمہ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم کر رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، یہی لوگ جو کہتے تھے ہمیں جہاد کی اجازت دے دو، تو ان میں بعض لوگ ان میں بعض لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈر یا اس سے بھی زیادہ. فَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ کہ اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے تھے. اچھا یہ ایک روایت میں آپ کو دکھا دوں، تفسیر الدر منثور، تفسیر جامع البیان. یہ کتاب میرے معزز ناظرین جامع البیان فی تأویل آیات القرآن ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، الجزء الرابع، چاپ دار الفکر جو 2014 میں چھپی. اچھا یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 211 میں. آیا یہ ہے میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 211. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. سبحان اللہ. بلے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. میں اجازت دے میں آیت جو ہے نا ترجمے کے ساتھ آپ کو دکھاؤں ویب سائٹ سے، تاکہ میری ترجمے پہ تو اگر یقین نہ کریں. نہیں حسن صاحب وہ کوئی بات نہیں ہے، نہیں ترجمے پہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. طاہر قادری کا ترجمہ ہو ٹھیک رہا ہے ہے. ہاں طاہر قادری کا دیکھ لیں تاکہ بالکل، یا دوسرے جو مولوی لوگ ہیں نا ان کے تراجم آپ بھی دیکھیں، ان سے انسان مختلف ترجمے دیکھتا ہے تو ذہن کھل جاتا ہے نا، کمپیریزن میں بھی فائدہ ہوتا ہے. جی ملاحظہ فرمائیے آیا یہ ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. اچھا یہ چلے طاہر قادری، کیا تم نے آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتداءً کچھ عرصے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ قتال سے روکے رکھو اور نماز قائم رکھے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے. پھر جب ان پر جہاد یعنی کفر و ظلم سے ٹکرانا فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف گروہ سے یوں ڈرنے لگا، یعنی مشرکین سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ اچھا تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت کے لیے مہلت کیوں نہ دی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت توڑا، یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے. اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے وہاں ایک داغے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد والی آیت بھی
زبردست ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں بھی ہو تمہیں موت پکڑ لے گی، تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو، اور اگر انہیں کوئی اچھی بات ہے. تو یہ آیت ہے. اچھا آپ چلتے ہیں دوبارہ ابن جریر کے پاس. اچھا یہاں پہ ابن جریر اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے الفاظ کہتے ہیں. الم تر الی الذین هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد آمنوا به وصدقوه قبل أن يفرض عليهم الجهاد. یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں پر، ان لوگوں کے متعلق جو صحابہ تھے، جہاد واجب ہونے سے پہلے یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ نماز اور زکوٰۃ واجب کیا تھا. وَكَانُوا يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَن يُفْرَضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، اور یہ اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے لیے جہاد واجب کرو. فَلَمَّا فُرِضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ شُقَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَقَالُوا مَا أَخْبَرَ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ. اور جب جہاد نازل ہوا ہے تو اللہ نے ان کی اس طرح مذمت کی ہے. بھلے اچھا حسن صاحب یہاں پہ نا آپ نے مشرکین سے ڈرتے تھے، اس سے زیادہ کہ کن سے ڈریں؟ اللہ سے ڈریں. اچھا کفار سے. جی سر. جی بھلے کچھ کہنا. اچھا حسن صاحب آپ نے جو اس آیت پاک کی جو آپ نے اس میں تشریح کی تھی نا کہ آپ اس سے مذاق لیتے ہیں اہل بیت کرام علیہ السلام، تو ابھی جو اس میں انصار کا ذکر ہے، انصار کے مصداق تو اہل بیت علیہ السلام نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ وہ تو مہاجرین میں سے تھے. خیر ٹیکنیکلی تو اہل بیت میں سے تھے، وہ نہ مہاجرین نہ انصار، وہ تو وراء الورا مخلوق تھی نا. لیکن وہ ابھی اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو وہ ہجرت انہوں نے کی تھی، انصار میں سے نہیں تھے وہ. نہیں، والسابقون میں نے نہیں کہا کہ صرف میں نے کہا اہل بیت علیہ السلام اور سلمان ابو ذر، میں نے کہا تھا نا ان لوگوں کا نام، یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. وہ لوگ جو مومن تھے، مخلص تھے، اور چاہے وہ انصار میں سے ہوں چاہے مہاجرین میں سے ہوں. ٹھیک ہے نا. ان آیتوں ابو ذر بھی مہاجر تھے. سلمان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ ڈالا ہی نہیں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں اہل بیت میں شامل کر لیا تھا جب مہاجرین و انصار کا جھگڑا ہو گیا تھا کہ یہ میرے ہیں یا میرے ہیں. میں روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں، شیعوں کی کتاب سے کوئی بات. روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے نزدیک اس آیت اہل بیت علیہ السلام نے جو فرمایا، اس آیت کس کی شان نزول کس کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ سب جتنے مہاجرین اولین ہیں بھائی وہ ممدوح نہیں ہیں، ان کی مدح نہیں ہے، کیونکہ ان میں ایسے لوگ تھے جو بالکل ایسے فضول باتیں کرتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاد واجب کرو، جہاد واجب صاحب کرو. یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایشو اور ہے نا کہ اہل تشیع کی کتب سے کوئی بھی اگر دلیل پیش کی جائے نا تو وہ پھر ایک ایسا پوائنٹ پیش کرتے ہیں کہ جو میں نے غالباً کسی اہل تشیع کے عالم سے بھی سنا ہے کہ اہل سنت کو تو بڑا ٹائم ملا کہ اپنا علم کی تدوین کریں، اس کی ترویج کریں، بکس کمپائل کریں. ٹھیک ہے. لیکن جو اہل تشیع کا ایشو یہ تھا کہ وہ مظالم اور اسی سے ان کو فرصت نہیں ملی ہے، تو ان کو جو علم ملا ہے تو وہ اس کو سمیٹتے رہیں، اور وہ جیسے دانے نیچے گر جائیں، مکئی کے دانے نیچے گر جائیں تو وہ جلدی میں ریت بھی ساتھ اٹھا لیتے ہیں. انہوں نے بعد کے لوگوں تک چھوڑ دیا کہ اس میں سے صفائی کر کے دانے الگ کر لیں گے، مطلب حقیقی علم الگ کر لیں گے، اور جو غلط چیز آ گئی ہے ساتھ تو اس کو نہ چھان لیں گے. تو اس پوائنٹ آف ویو کی بیس پہ وہ یہ کرتے ہیں کہ اہل تشیع کی مکتب سے جو بھی مکاتب سے آتی ہیں احادیث تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ٹھیک ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ آپ شیعہ کتب کو چھوڑ دیں، بس شیعہ کتب کو نہیں چھوڑ دیں. یہ دیکھیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ یہ اس آیت کا عموم نہیں ہے کہ جتنے بھی پرانے لوگوں نے ہجرت کیا وہ سب کے سب اچھے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ وہیں انہی لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جن کے قرآن مجید نے مذمت کیا. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید نے ان کی ایسی مذمت کی ہے کہ یہ کفار سے ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ کافر سے ڈرتے ہیں، اللہ سے زیادہ یہ کافر سے ڈرتے ہیں. انہی کے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تخصیص کی. تو پتہ یہ چلا اس کا عموم نہیں ہے، یہ خاص لوگ ہیں. جب پتہ چلا کہ یہ سب نہیں ہے، خاص لوگ ہیں، تو آیت میں تو کسی کا نام کا ذکر تو نہیں ہے کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے. شیعہ حدیث کو چھوڑتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. شیعہ حدیث کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. آیت میں تو اسم تو نہیں ہے نا کہ ابوبکر عمر مثلا یہ لوگ ہیں. اس میں آیت تو نے تو یہ کہہ دیا کہ ہاں کہ سابقون مہاجرین جو اہل احسان ہیں، اور ان کے بعد جو جتنے لوگ آئیں قیامت تک ان کی اتباع کریں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان کو جنتی بنا دے گا. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم دیکھیں گے اس سے جب عموم ختم ہو گیا نا، پھر دلیل چاہیے ہوگا کہ ابوبکر عمر اس میں شامل ہے. پھر صرف اس لیے کہ ایسے آپ ایک ایسی کیٹیگوری بنا دیں
کہ جس نے بھی ہجرت کیا پرانا جو ہجرت کیا تو وہ اس آیت میں شامل ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر دلیل کی حسن ضرورت صاحب نہیں یہاں پہ ایک چلیں ابو بکر ایک عمر اس میں کہاں سے لاسٹ کمی کر پوائنٹ دیا میں آپ اس نے. میں چھوٹا سا اگر جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی اس میں ایک لاسٹ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ معصومین علیہ السلام تو صرف اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، ٹھیک ہے. جی تو باقی صحابہ سے بلنڈرز ہوئے، غلطیاں ہوئی، اور ایون دین جرائم ہوئے، ٹھیک ہے. جی لیکن صحیح. اس کے باوجود نا مطلب جن کے حساب یہ کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو چلیں آیت مذاق ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ہر بندے کے اوپر اس کا اطلاق کریں کہ جن سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہے، پھر فار دیٹ میٹر اگر بڑی غلطی بھی ہو جائے تو وہ سیدھا جہنم کے اس میں چلا جائے. تو یہ جو باقی مسلمان ہیں، مثال کے طور پہ ہم لوگ ہیں، ہم بھی تو ایک بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا. تو ابھی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ انہیں معاف کر دے اس بات کے اوپر، جو جہاد نہ کرنا مطلب، یا پھر اس کے بارے میں تعویلات کرنا کہ تھوڑا لیٹ ہمیں جہاد کو حکم مل جاتا. تو تو اللہ الٹیمیٹلی نے سعد بن نبی وقاص کا تو ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جہاد کیا ہے. ابو بکر دیکھیں عمر کے آلدو کوئی بہت زیادہ وہ نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی بہت کارنامے سر انجام دیا، لیکن کھڑے تو تھے وہاں پہ کہاں پہ کھڑے تھے، میدان کہاں جنگ میں. دیکھیں بھاگ بھی گئے تھے. یہ ہے، یہ بھی صحیح کتب میں ہے کہ عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان ان کے بارے میں واقعی میں صحیح روایات میں آتا ہے کہ وہ بھاگ بھی گئے تھے، لیکن شرکت تو کسی حد تک کی تھی نا انہوں نے. دیکھیں بھائی، یہ ہے کہ یہ جنگ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کفار سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ کفار سے اللہ سے زیادہ کافر سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے یہ اصل میں ڈرتا ہے یہ جو سینٹینس ہے یہ بڑا کریٹیکل ہے کہ اللہ سے زیادہ ہاں کفار سے ڈرتے ہیں. یہ بڑا کریٹیکل سینٹینس ہے، ٹھیک ہے. ہاں، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کافر سے اتنا زیادہ نہیں ڈرتا، تو وہ قربانی دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے کہ اگر اس کی جان چلی جائے، ٹھیک کیونکہ وہ ہے. اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. چلے آدمی کمزور بھی ہے نا، جنگ کرنا ہر ایک کی تو بات نہیں ہے نا. بعض لوگ ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جنگ نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ان کو باقی یہ پتا ہے. سینٹینس آ جاتا ہے کہ اللہ سے زیادہ کفار سے ڈرتے ہیں. ہم، سینٹینس کریٹیکل ہے، بہت کریٹیکل. ہم، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو ہاں اچھا حسن صاحب، ابھی ٹائم کی کمی اجازت کے دیں باعث ہمیں ابھی اجازت اگلے دیں جی جی پلیز اجازت دیں. جو شخص جنگ پلیز سے پلیز. بھاگتا ہے نا، جو شخص جنگ سے بھاگتا ہے، وہ جو جنگ سے فرار کرتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو کفار سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ سے کم ڈرتا ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے جی جی اللہ، ہاں، کیونکہ اگر یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک یہی گناہ ہے کہ انسان جنگ سے بھاگ جائے. جنگ سے، جہاد سے فرار ہونا، یہ گناہ کبیر موبقات میں سے ہے، یعنی وہ جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتا ہے. بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ 7 موبقات، 7 جو ہیں موبقات ہیں، انسان اس کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے. ایک میں سے یہی ہے کہ انسان جنگ سے بھاگ جائے. تو یہ اللہ ان سے کمتر ڈرتا. اب یہ کہنا کہ اللہ نے بعد میں شاید معاف کیا ہو نا، اللہ اس کو معاف کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے. اللہ اس کو معاف کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے. اب ان لوگوں نے ان کا اگر توبہ ہی نہیں کیا تو کہاں سے ان کا کہاں ثابت ہے کہ توبہ کیا ہے؟ اپنے کرتوتوں سے صحابہ کا توبہ ٹھیک کہاں ہو گیا. ثابت ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ یعنی جو توبہ کرتا ہے، واقعاً التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو انسان توبہ کرتا ہے وہ اس طرح جیسے اس کا گناہ ہی نہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کیونکہ بخشنے والا، اللہ نے انتقام تو نہیں لینا، اللہ بخشنا چاہتا ہے. لیکن جس کی توبہ ہی نہیں ہے، بھئی کہیں بھی نہیں کہ لوگوں نے پشیمانی ندامت کا اظہار کیا ہو کہ ہم جنگ سے بھاگے تھے، ندامت یہ توبہ کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کا، کچھ بھی نہیں. یا مثلا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کام کیا ہے، جو غلط کام کیا، انہوں نے توبہ کیا ہو، اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسی طریقے پہ مصر رہے ہمیشہ. جی سر، مزید بولیں.